کہ ماں باپ کو یہ انشور کرنا پڑے گا آگے جو بھی، اب جو بڑے ہو گئے یا وہ تو چلے اب کیا بدلیں گے، اب جو آنے والے لوگ نسلیں ہیں ان کے لیے یا جو ابھی ہوں گی، تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی آپ جو ہے اپنے لڑکوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ وہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ اس کا بھائی ہے نا، تو بھائی کی طرح رہے، باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں لڑکوں پہ یہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے چھوٹی عمر سے. بہن بھلے بڑی ہو، تم اس کے پروٹیکٹر ہو، تم پہ اس کی ذمہ داری ہے، تم اس کے آنر کے محافظ ہو. بھائی تم کو چھوٹا بچہ ہے، دونوں انڈیویجول ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں. یہ اس طرح سے ریز کرنا چاہیے نا. لڑکی کو بھی ہو کہ بھائی آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ بھی ذمہ دار ہیں. یہ ہے نا اس طرح سے. مجھے لگتا ہے کہ اسکول اور یونیورسٹیز سے لے کر سارے ڈپارٹمنٹس میں اویئرنیس کی سیشنز ضروری ہیں اور کلاسز، کہ آپ نوبلٹی نہ سمجھیں کہ عورت کو عجیب سی عجوبہ سی چیز ہے اور لڑکیاں سمجھو ہو عجیب. جیسے اس وجہ سے زیادہ مجھے لگتا ہے پرابلم ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو عجوبہ بنا دیں تو وہ ایکسپلور ضرور کرتے ہیں اور ینگ ہوتے ہیں، وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا قدم اٹھا لیں جس سے مسئلہ ہو جائے کہ ان کو نقصان پہنچ جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ ناولٹی ختم کرنی چاہیے اور ہمیں یہ بار بار بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے بتانا پڑے گا کہ دیر آر لاز، قوانین ہیں، اس کی سزائیں بھی ہیں. یہ اور یہ بتائیں nobody is above the law. نہیں، اور وائلنس جو ہے وہ ماچوازم نہیں ہے. ہاں وائلنس تو ہونا ہی نہیں اور چاہیے. ڈراموں میں سب سے پہلے کرنا، میں ایک دو ابھی آج کل پاکستانی ڈراموں کی کلپس گزرتی ہیں میری نظر سے نا، اس میں آپ جب اسکرول کر رہے ہو، بھائی اس میں جس کو ہیرو کو دیکھو وہ گنڈاسا لیے کھڑا، وہ پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، اور اسی کو وہ تو پہلے زمانے میں ہیرو اور ولن کے درمیان ایک کلیئر لائن ہوتی تھی. ہیرو ہر وقت جا کے نا اینگری مین نہیں بنا رہتا تھا. تو وہ چیز واپس لانے کی کہ ہیرو کا مطلب ہے somebody who is soft spoken, somebody who is intelligent، جو پڑھا لکھا ہے، جس کو چیزوں کی سمجھ ہے، جو رشتوں کو لے کر چلنا چاہتا ہے، وہ ہیرو ہے. بالکل. یہ آ کے تو ہیروئن کو کڈنیپ کر رہا ہے تو یہ ہیرو تو نہیں ہو گیا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے کہا یہ ہرگز نہیں سمجھنا، کمنگ فرام اے وومن، women do not like heavy weight آرنلڈ شوارزنیگر والے جسم اور ٹرمینیٹر ٹائپ بندے اور گندی زبان اور وہ جو ماچو بننے کے لیے. میں نے کہا خواتین پٹ آف ہوتی ہیں ان چیزوں سے. نہیں، اگر شروع میں کسی کو پسند آ بھی گیا تو تھوڑے دن بعد پٹ آف ہو جاتا ہے. میں نے کہا عورت کے لیے یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو عزت دیں، انٹلیکچوئل باتیں کریں اور کوئی ایسی زبان نہ استعمال کریں سے وہ انکمفرٹیبل ہو. اور آپ کے ہونے سے لڑکی کو کمفرٹیبل فیل کرنا چاہیے، سیف فیل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اپنے بنے ہوئے مرد بننے کے لیے آپ لڑکوں کے ساتھ کریں. ویمن ڈونٹ لائک دیز تھنگس. سو اف یو وانٹ ٹو اٹریکٹ اے وومن ایون ایز اے فرینڈ، یو ہیو ٹو چینج دا وے یو ڈیل ود دم. یہ نہیں کرنا کہ میں اکثر دیکھتی ہوں کالج اور یونیورسٹی کے لڑکے ہوتے ہیں وہ ماچو بنے ہوئے اور گفتگو عجیب سی کر رہے ہیں اور رف ہو رہے ہیں. آپ لڑکوں میں کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. You have to have a different approach to women. جب آپ کی بیٹی ہوتی ہے، باپ جب بنتے ہیں لڑکے، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو نازک اس سے ٹریٹ کرتے ہیں، لڑکوں کو رف کرتے ہیں. اٹس نیچر. تو اسی طرح آپ ان کو بچپن سے سکھائیں کہ بھائی یہ دو ڈفرینٹ وہ ہیں کہ لڑکا مار رہا ہے بہن کو تو لوگ اس کو کر رہے ہیں مار رہا ہے، وہ اس کی چوٹ لگ سکتی ہے، اس کے اندرونی کوئی چوٹ لگ سکتی ہے. بھائی تھوڑا سا آپ شروع سے سمجھائیں نا کہ، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یو کین پروٹیکٹ ہر وین شی نیڈز یور ہیلپ. جو پوچھ جب وہ مانگے آپ سے ہیلپ مانگے، آپ اس کے بہن بھائیوں میں وہ ہونا چاہیے ایک انڈرسٹینڈنگ. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، کٹ آف کر دیا بہن بھائیوں کو بالکل. تو وہ جو ہمارے ہم دیکھتے تھے، ہمارے جو رشتہ تھا بھائی، آئی کین ٹاک ٹو مائی بردر اباؤٹ اینی تھنگ ان دا ورلڈ، اور مجھے پتا ہے کہ ہی ول ہیو مائی بیک. کوئی کچھ کہوں وہ کھڑا ہوگا وہاں، میں غلط بھی کہہ رہی ہوں گی وہ کہے گا ہاں میں کھڑا ہوں. تو یہ کرنا چاہیے لڑکوں کو. تو یہ صرف ان کو شعور جب آئے گا جب آپ ان کو بتائیں گے. اگر وہ صرف میل ڈومینیٹڈ اس میں رہیں گے تو ظاہر لڑکے تو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے کام کھیل بھی ان کا رف ہوتا ہے، بولنے کا اسٹائل. اینڈ ان کو چینج کیوں کریں، وہ لڑکے ہیں. لیکن ان کو بس یہ بتانا ضروری ہے کہ جب لڑکی ہو، جیسے مائی سن ٹولڈ می دا فیو ڈیز ویکس اگو کہ ان کے یہاں کوئی شام تک ایونٹ ہوا تھا تو سارے لڑکے رکے تھے جب تک لڑکیوں کی سیف ڈرائیوز نہیں آ گئی اور ان کے نمبرز وغیرہ. آئی واز ویری پراؤڈ. میں نے کچھ کہا نہیں اس کو، نہ بچے تو ہو جاتے. میں نے کہا اتنی دیر کیوں گئی، دے ہیڈ ٹو گو اینڈ وی ڈidn't want to leave them. دیکھیں مگر یہ نا جین زی ہے. اینڈ لائک میں ہمیشہ کہتی ہوں آئی ایم سو امپریسڈ ود دس جنریشن زیڈ اینڈ الفا، بیکاز ان کی سوچ الگ ہے. یہ سوشل میڈیا کے دور کی پیدائش ہے تو یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، سمجھتے ہیں. یہ اللہ کرے یہ چلتے رہیں کیونکہ کرائم تو نہیں رکتا نا. نہیں، کرائم نہیں رکتا، کرائم تو رکتا نہیں ہے. وہ صرف معاشرے میں تھوڑی سی تبدیلی لانی پڑے گی اور سوشل میڈیا جب یہ اور لاز کی امپلیمنٹیشن ہونی پڑے گی، امپلیمنٹیشن اور اویئرنیس.
اور آپ کو وہ کرنا پڑے گا. آپ کو جیسے سزائیں ہوتی ہیں تو ان کو اپہولڈ کرنی پڑیں گی. جیسے ابھی پچھلے میرے خیال ہے 2-3 ہفتے میں ہوئی ہیں 1-2 سزاؤں کو اپہولڈ کیا نا, سزائے موت کو بھی کیا. کتنا اچھا تھا وہ کہ انہوں نے, میں تو خوف میں تھی کہ یہ ختم وہ جو ہائی وے والے کیس میں اپہولڈ کیا ہے. زبردست کام ہوا یہ. لوگ کہتے ہیں جی ان کو پھانسی یا ان کو قتل کر کے کیا فائدہ ہوگا, اس سے یہ ہوگا لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھے گا. اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم وہ بندہ باہر بیل پہ آ کے پھر دوبارہ وہ کرائم نہیں آنا ہی نہیں چاہیے اس کو بیل پہ. بات یہ ہے کہ جو ڈیٹرنس ہے نا وہ سزا سے آتی ہے. یہ آپ کا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جرم کی اگر سزا نہیں ہوگی, خوف نہیں ہوگا سزا کا, تو جرم نہیں رکے گا. یہ نہیں, اور ہر چیز میں ان کو مذہب سمجھ آتا ہے, اس میں بھی آنا چاہیے کہ ہاں, لیکن پھر اس کے لیے کہ آپ کا جو انصاف کا نظام ہے وہ صحیح ہو, پروسیکیوشن ٹھیک ہو. بہت سے کیسز میں اکثر معاملہ پروسیکیوشن کی کمزوری کا بھی ہم نے دیکھا ہے.